ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بھائی نے آج مجھ سے پوچھا، وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میری بیوی میں سے ایک بیوی ایسی ہوگی کہ تنبح علیہا کلاب الحوأب، کہ اس کے اوپر حوأب کے کتے بونکیں گے۔ اس روایت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنا قیس قال لما اقبلت عائشہ، جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے تشریف لے گئی بصرہ کی طرف، بلغت میاہ بنی عامر لیلاً، رات کا وقت ہے، بنو عامر کے کنویں کے پاس جب آپ پہنچ گئی، نبحت الکلاب، کتوں نے بونکنا شروع کیا، قالت ای ماء ھذا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون سا پانی ہے؟ قالوا ماء الحوأب، تو صحابہ کرام نے جواب میں فرمایا کہ یہ حوأب کے پانی ہے۔ قالت، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اظننی الا انی راجعہ، میرا گمان یہ ہے کہ میں واپس لوٹنے والی ہوں۔ فقال بعض من كان معها، وہاں کے جو لوگ تھے ان میں سے بعض نے کہا بل تقدمینا، بلکہ آپ جائیے، فیراک المسلمون، مسلمان آپ کو دیکھیں گے، فیصلح اللہ عز وجل ذات بینہم، اللہ ان کے آپس میں جو تعلقات خراب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک فرمائیں گے۔ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ذات یوم، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیف باحداکن تنبح علیہا کلاب الحوأب، اے میری بیویوں تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب حوأب کے کتے تم میں سے کسی ایک پر بھونکے گی۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن بعض نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں، آپ نے جانا ہوگا، تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو قوموں میں، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کے ماحول کو پیدا فرمائے۔ تو اس روایت پر بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انہیں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آپ نے وہاں پر جانا نہیں ہے، اور پھر کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ نے جانا ہوگا۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اپنے مسند میں نقل کیا ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے روایت بہت زیادہ کمزور ہے۔ اصل میں یہ جو روایت ہے اس کو روایت کرنے والے علامہ طبری ہے، اور علامہ طبری رحمہ اللہ نے اس کو دو سندوں سے نقل کیا۔ پہلی سند حدثني اسماعیل بن موسیٰ الغزاری قال اخبرنا علی بن عابس الازرق قال حدثنا ابو الخطاب العجری عن صفوان بن قبیضہ الاخمسی قال حدثني العرنی صاحب الجمل، ایک سند یہ ہے، اور دوسرا سند یہ ہے کہ حدثني احمد بن زہیر قال حدثني ابی قال حدثني وهب بن جرير بن حازم قال سمعت یونس بن یزید الایلی عن الزہری۔ اب دیکھیے پہلی سند جو ہے اس میں اسماعیل بن الغزاری ہے،
جو کہ کوفی تھے اور غالی راوی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالی دیا کرتے تھے۔ اسی پہلی سند میں دوسرا راوی ہے علی بن عابس، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور تیسرا اور چوتھا راوی ابو الخطاب عجری اور صفان بن قبیضہ ہے، ان کے حالات معلوم نہیں ہے۔ اور پانچویں راوی قبیلہ بنو عرینہ کا وہ آدمی ہے جس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اون خرید کر دیا تھا، تو اس کا نام ہی معلوم نہیں ہے، تو حالت کس طرح معلوم ہوں گے؟ دوسرا جو سند ہے اس میں آخری راوی زہری ہے، جو جنگ جمل کے 22 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو جب جو اصل راوی ہے وہ جنگ جمل کے 22 سال پیدا ہوئے، تو دوسرے جو راوی ہے وہ خود بخود اس وجہ سے مخدوش ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ کلام سے خالی نہیں ہے۔ اور پہلے جو روایت میں نے ذکر کی تھی کہ حدثني يحيى عن اسماعیل قال حدثني يحيى قال لما اخبرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، حاکم نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی راوی ہے قیس ابن ابی حازم، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص میں لکھا ہے کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص میں اس سے سکوت اختیار فرمایا، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہوا منکر، یہ منکر روایت ہے۔ اور ابن المدینی رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے نقل کیا ہوا منکر الحدیث، یہ منکری حدیث تھے۔ لہٰذا اس بنا پر یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اور شیعہ حضرات بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔